سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے نال مل کے پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و صلاۃ بعد بغیر کسی تمہید تو وقت دامن بالکل گنجائش ختم ہو چکی ہے. جو صحیح گھڑی دا تعین کیا گیا ہے اس سے مطابق تقریباً 25 منٹ باقی ہے. باقی میرے نقیب محفل بھائی تو لے کے توڑے تک تسی سارے ہی معزز ہو. تسی سے تھوڑے وقت دو چار گلہ کر لگی کہ سڑے بزرگ نور احمد صاحب اللہ انہوں نے قربت میں شمار رابطہ اور برکت نور فرمائے. اللہ انہوں نے بھی بخشش فرمائے اور اس مقدس جمعے دی بقیزہ من علی گھریدہ صدقہ اللہ ساڑیاں بھی غلطیاں معاف فرمائے. اسی کوئی لمبی چوڑی مقدمے بن کے گل کدی نہیں سنائی. اسی بالکل ہی مختصر اتنی گل سنائی دینے کہ ساڑا قوم نال تعلق حضور دی وجہ تو ہے. توڑا ساڑا تعلق اسلام دی وجہ تو ہے اور اسلام ملے میرے مصطفیٰ دے جوڑے میں سکتے. اسلام حضور کی عطا فرما گیا تو توڑا ساڑا رشتہ یہ توڑی میری مجلس اور اس طرح یہ جو نشست قائم ہوئی ہے یہ اسلام دی مذہب چاہیے. جو اسلام نے مذہب عطا کیتا ہے اسے چاہیے نا. باقی مذہب میں تقریباً اس طرح موسم نہیں ہوتا جس طرح موسم سنو ملے ہے. ایک بھائی دے اسالِ ثواب واسطے اس طرح جمع ہونے ہیں تو اس صدقہ میرے محبوب علیہ السلام دا کہ جو سڑک جدا ہوئے اس نے بھی بہت عرصہ تک سڑا سلسلہ روحانی جسمانی اس دے نال متعلق رہنے دے. ایسی اس بھائی نے آپ نے تو جدا کر کے یہ تو محسوس نہیں کیتا کہ ایسی ہمیشہ اس کو بھول بیڑے بلکہ اسی یہ پروگرام کر کے دسے ہے کہ اسی اس کو بھولے نہیں. جس آدمی کی تعزیت واسطے اسی جمع ہوئے سن پتہ ہے کہ سن اسے اتنا درد ہے. ادھر سڑے تو جدا ہوا کہ تھوڑی جی بات نہیں ادھر اتنا ہی صدمہ ہی کہ اس کی تعزیت واسطے اتنے لوگ آئے. جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس واسطے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو جو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو یہ اس بندے دا تعلق ہے اس تعلق دی بنا تے تسی اور میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس سے چلو میں نے بھی توڑی زیارت شرف بخشیا کیا ہے کہ میں توڑی زیارت کر کے اپنی بخشش میں سے کوئی اچھا جملہ بولنا چاہنا کہ جیسے میری بھی بخشش ہو بچے. بھائی اس دنیا دا تعلق جس سے تسی اور میں چل رہے ہیں یہ زندگی دے اس دن تک تا رہ سکتا ہے جس دن روح اور جسم دا تعلق باقی ہوئے. جس دن جسم علیحدہ ہو گیا اور روح ملائل اعلیٰ دی طرف چلی گئی تو وہ پہلے اللہ سلسلہ نہیں رہتا. وجہ کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن جس ہستی اور محبت ہے اس ہستی کی تصویر سامنے نہیں. وہ تصویر سامنے نہیں تو ایسا جس ہستی نلسن پیار آئی اس کی تصویر ایسا مٹنا شروع ہو گئی. ایسا مٹ کے ایک دن بالکل ہی دل تو دا نقش ختم ہو گیا. تو جس دن اس کا دل تو نقش ختم ہو گیا تو سمجھو اس کی یاد ختم ہو گیا. تو اس کا تعلق اور اس کا ساڑی محبت الفت اس دن تک باقی رہ سکتی ہے جدوں تک اس کا تصور ساڑے دل سے موجود ہے. جس دن سے اپنے بھائی دا تصور دل سے نکال دیتا تو پھر اس بھائی نال ساڑا تعلق ختم ہو گیا. اپنی زندگی تک جس نال چند دن تسی مل کے گزارے اس دا جو تعلق توڑی روح والے نہ کرے ختم نہ کرے.
اس کو اپنے درمیان سمجھایا کہ ساڑے درمیان ہے، اس کو تسی اپنے درمیان سمجھا نا. تو جدو بھی تسی نماز پڑھی نا اپنی نماز ہے جدو وہ دعا کی تھی نا مالک سانو معاف کر دے نال ایک باری تسی کہہ دیتا مالکہ سانو بھی معاف کر ساڑے بھائی نور آمد رو بھی معاف چاہتا رہتا. تو انشاءاللہ اس مالک دی بارگاہ اسی گنہگار ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر ساڑے تے کرم کیتا نا ساڑے تو پہلے اس بھائی تے کرم ضرور کرو کیونکہ سند بھی سانو اسلام اسی طرح دیتی ہے کہ جدو تسی ویکھو کہ تواڈی دعا قبولیت دے درجے وچ پہنچنی ہے تو اودوں پہنچنی نے جدو تسی کسی بھائی نال خیر خیر کی جدو تسی اپنے واسطے دعا منگی نا تو اس سے تاخیر ہو سی دن لگ سن دیہاڑے لگ سن ہفتے لگ سن مہینے لگ سن سال لگ سن. آج اگر اس دعا تو پہلے تسی اپنے بھائی واسطے دعائے خیر کر دیتی نا وقت نہ تواڈی دیر لگنی ہے نہ اس دی بخشش دیر لگے. تو اس سے کچھ نقصان تا نہیں ہوگا اگر میں اپنے واسطے ہاتھ اٹھائے تو میں 5 منٹ دی دعا اپنے واسطے مانگ سکنا تو وہ بھی تو میرا بھائی ہے اس والی بھی تو میرا تعلق ہے وہ بھی تو کسی دا بیٹا ہے وہ بھی تو کسی دا باپ ہے وہ بھی تو کسی دا بھائی ہے نا تو وہ بے سہارا ہے آج تو اس کا سہارا کوئی نہیں جیندے دے لوگ سہارا بڑھ گئے نا تو اس سے سہارا کون ہو سی اس سے سہارے واسطے میں اتنا ضرور عرض کر سکنا کسی اس کی تصویر بھلا نہیں سہی دے جدو تک سڑی زندگی یہ ساڑی دعا نور آمد نا ضرور ہو سی اس نیت نال اور اس اخلاص نال کہ اسی اس واسطے دعا کرنی ہے کہ اس سے صدقے ساڑی قبول ہوں احسان کر کے نہیں کہ بھئی میں تو جناب توڑے والد صاحب واسطے ایک کوئی گل دسن دی ضرورت ہی ہے کہ جناب میں جدو بھی نماز پڑھنا توڑے والد واسطے یا توڑے بھائی واسطے دعا مگنا جناب میں نہ گل کیتی کرو تو یہ سمجھا کرو کہ میں توڑے باپ دا نام لے کے اپنی دعا بھی قبول کرا دوں. آئی تھے احسان دی ضرورت نہیں نا کیونکہ ہر آدمی بھی حاجت مند ہے. اچھ او دور تا نہیں نا کہ میرے محبوب کھڑے ہو گئے تھے میرے محبوب فرمایا فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی تو میں کہا او ہستی آج سامنے نہیں جس ہستی گنہگار دی سر پہ ہاتھ رکھے تھے کہ میرے مالک فرمایا محبوب توڑی زبان چوٹی نکل گیا میں کیوں تبدیل تھی. آج وہ بزرگ تو نہیں نا آج وہ ہستی ہے سامنے نہیں آج تو امید وابستہ ہے امید بھی ہے نا تھوڑی خاموشی بھی اتارو میں تھوڑے نالی مخاطبہ کوئی میرے نالی تھوڑا تھوڑا بولو تو میرے نبی علیہ السلام دے دور اقدس تو بات تو امید رکھی جا سکتی ہے نا کہ فلاں ایک کہ اللہ کریم نے ضرور کرم دا معاملہ فرمایا اسی طرح ہی ہے نا یقین ان کوئی نہیں آکھ سکتا پہ فلاں فوت ہو گیا فلاں جنت دعویٰ ضرور ہے کہ مالک معاف کرنا ہے یعنی دلیل تک کوئی نہیں دلیل کوئی ہے وہ میرے مصطفیٰ رضا وہ دلیل ہے تو وہ دلیل ایک واسطے نہیں وہ پوری امت واسطے ہے. ہاں اگر اسی ایک آدمی واسطے آنا ہے کہ میرے محبوب کے صدقے اللہ نے معاف کرنا ہے تو ساڑھا ایک آدمی واسطے نظریہ نہیں ہے ساڑھا پوری امت واسطے نظریہ ہے کہ جدو میرے محبوب آگیا نا صفِ بس میں میرے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مالک دی بار گئے عرض کر دیتا نا تو میرے مالک گل پردائندہ نہیں یار دی گل پردائندہ تا کوئی نہیں یہ تو گل کوئی نہیں ہوتا کہ ودا محبوب انہوں آکھے ساڑھا محبوب ہے ساڑھا کام ہے وہ محبوب بھی آکھے کہ محبوب بھی ہے پیارا بھی ہے طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے رشتہ بھی اتنا بڑا ہے تو میں گل مان نہیں سکتا تو پھر اتھے لگ رہا ہے جناب پھر طالب مطلوب نس بڑھایا محبوب نس بڑھایا جی محبوب بڑھایا تا جناب نہیں کرائی یا رسول میری مجبوری ہے میری چھوڑی تقریر اسی قسم دی ہوندی ہے کہ ساڑھا صرف اللہ محبوب دی وجہ اسی کسی نو دوست بھی منیا ہے اپنے محبوب دی وجہ اسی کسی نو اپنا قید بھی منیا نینا تو محبت رسول تو منیا ہے وگرنہ اسی کسی نہیں منیا میں اگر تسی محسوس نہ کرو تو میں سمجھا تو بڑا آسانی نہ سکنا کہ اسی عمران خان نال اتنی محبت نہیں کر دے جتنی اسی خادم حسین نال کر دے ہون تو سمجھ گئے اسے یعنی اسی ایک ملک دے وزیر اعظم نال اتنی محبت نہیں کر دے جتنی ایک مولوی نال کرنے ہیں تو ان صحیح سمجھ آگئی اسی کہ ساڑھا تعلق پیسہ نہیں ساڑھا تعلق دنیا نہیں ساڑھا تعلق شہرت نہیں ساڑھا تعلق چوکھڑ مصطفیٰ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچائے ساڑھا کائنات بڑا سجن ہوئی
میں جانا یہ انتخاب تو آڑا ہی ہونا چاہیے جو جس دے نال وابستہ ہے نا میں یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں صرف تو انہوں یہ آکھا ہے کہ تسی خادم حسین نو من لوے ہے کیونکہ اس دنیا تے بسن والے لوگ مختلف عقیدے ہیں تو میں ضرور آکھ سکنا یار جس دے پیچھے نماز پڑھنا ہے پھر انہوں عمران خان الکاٹا سمجھی اس سے فرقہ واریت نہیں ہے صحیح سمجھ سکتے ہو نا جس سے پیچھے نماز پڑھ دے ہو نا اس کو عمران خان التقڑا سمجھی کہ جس سے پیچھے نماز پڑھ گئی اسے لی سنت اسی طرح یہ ہے کہ نہیں تو میں اسے جملے جو جملہ عرض کرنا یہی میرا مقصود ہے کہ کسی اس بندے کو مان لیا ہے کہ جس بندے نے میرے محبوب دین دی خاطر ویل چیئر پہ بے کے سردی دی سخت راتاں چوئی کوئی ڈیل نہیں کی تھی سوتا میری مصطفیٰ دی زندگی تو ساڑھا ایک تعلق ہے کہ ساڑھے نور احمد صاحب دے بارے میں نے چند پہلے دو چار تاریخی کلمات سنا رہا ہے تو میں آکھ سکنا کہ ہر وہ آدمی کی جو ایسی زندگی گزار بنے اس سے چلے بنر تو بات دکھ بڑا ہوتا ہے تو میں ضرور عرض کر سکنا کہ میرے ملک دا وزیر اعظم فوت ہونے میں اتنا رمان نہیں جتنا میں نے ویل چیئر تے بیٹھے بابے دا وجہ کیا ہے کہ جس میں نے میرے مصطفیٰ کریم دا دین عطا کیتا ہے میں اگر اس بھی احسان مند نہیں ہو سکتا تو پھر میرے تو بڑا فراموش کوئی نہیں تو میں اپنی گل کر کے دلیل تونوں عطا کرنا چاہنا توڑی خدمت چاہیے کھلو رکھنا چاہنا کہ جناب سب تو دوڑا خیر خواہ توڑی مسجد دا پیش امام جو توڑے بچیاں دا استاد ہے جو توڑا استاد ہے جو صبح میں کہنا چند چکیاں دے علی بات آسان توڑے بچن پڑھیں دا نا اس بڑا توڑا کہنات خیر خواہ کوئی نہیں گئی اس اے بی سی پڑھا کے روٹی دی گل نہیں کیتے اس علی بات آسان پڑھا کے جنت دی گل میں اس معاشرے چاہیے آکھ سکنا کہ اس معاشرے سب تو کم عزت میری دوبین میں نہیں آکھ سکتا یعنی میں مولوی ہے نا تو اس معاشرے سب تو کم عزت مولوی یہ تو سارے جان دے اس چیز کو کہ کوئی بھی محکمہ آدمی مولوی تو اچھا نہیں جان جانا انہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی وزیر اعظم دی مسند تشریف فرماؤ کہ میں نے آخری میں کہ مولوی اچھا ہے نہیں آکھ سکتا اس جدو بھی آکھنا تو اس نے آکھنا کہ جناب جو بائیڈن اچھا ہی ٹرمپ اچھا ہی بش اچھا ہی کیونکہ اس سے تعلق اس نال ہے کہ میں ضرور عرض کر سکنا کہ اگر اس معاشرے چ میں سب تو برا تو میں اپنے لے جاگ سکنا آج میرے تو بھی معزز کوئی نہیں تسی سارے پڑھے لکھے تلے ہو تو میں ان پڑھ تسی سمجھن واسطے تو جملہ بڑا ہی آسان ہے لیکن تسی توجہ نہیں فرمائی تو میں ان پڑھ ہو کے میں معاشرے کم ترین ہو کے مت بھی اس مسند سے آن تو میرے مصطفیٰ دین دی برکت ہے کہ نہیں اگر اس مسند سے میں نے کوئی چیز لے آئیے تو میری شہرت یا میرا شباب یا میری دولت میں نہیں لے آئی اس مسند سے میں نے میرے مصطفیٰ دین لے آئے تو میرے مصطفیٰ کریم دے دین دی اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ جس آدمی دی تسی صبح اٹھ دے باقی انسلٹ کر لیں دے 5 بجے وہی آدمی جنازہ پڑھا کے سارے تو سرے فرست ہوتا ہے سارے اس سے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا تو سارا کچھ ہوندہ رہ ویندہ ہے معاشرہ چلدہ رہ ویندہ ہے ایک چیز چھوڑ دیتی کرو کہ جس سے پیچھے تسی جنازہ بھی پڑھ دو جس سے پیچھے نماز بھی پڑھ دو نا اس کو برا بھلا آکھنا چھوڑ دیو جی باقی ہو گئی نا معافی دا معافی یہ بھی ہو گئی سی کچھ چند دن ان ساڑھے خلاف جو پورا کفر ہے پورا کفر بھی ساڑھے خلاف ہوئے تھے تسی ساڑھے مقتدی بھی تسی ساڑھے خلاف ہوئے تو سانو دنیا تو لین کے دیں گے کوئی چیز تو سانو ہی لین دیو اسی سودا محبوب دی عزت نہ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی میرے محبوب دی عزت خریدے ہر آدمی میرے محبوب دی نموز رسالت واسطے پہریدار بن کے کھڑا رہے اور اسی یہی درس دے رہے ہیں اسی کوئی نوی کتاب نہیں سنا رہے کوئی نوہ سی قرآن نہیں لائے کوئی نئی حدیث نہیں لائے کوئی نوہ میشہ نہیں لائے ساڑھا میشہ نہیں ہوئے جو غازی ملک ممتاز حسین قادری لائے فرمایا کہ شہرت چاندے تو یارو دنیا چھاڑ دی ہوئے ایک باری میرے مصطفیٰ دے نام دے لیلام ہو جائے حشر تک نام چاہیے تو اس سے بغیر کسے دن بھی توڑے نال گل کریے نا تو شاید کسی دی سزا ہوئے نوے ساڑھی سزا کا تعلق کہ اسی بھی اگر ذمہ دار لوگ ہو کے اسی تو انہوں مصطفیٰ کریم آقا دا پیار عطا نہیں کر سکتے تھے پھر ساڑھے جمڑ دے بھی حرف ہے اور یار خود اسی اس مسئلہ تے آگے اس عزت دے لائق ہو گئے اس قابل ہو گئے ہیں تو اسی خود بیکھیا ہے معاشرہ بے شک جس مقام تے بھی چلا گیا ہے لیکن آج بھی مولوی اپنے پیر تے کھڑا رہے مولوی تو با عزت اور کوئی نہیں ہو سکتا
تو میں اس مجمع چی اگر سوال کرانا تو معذرت نال میرا مجمع اس وقت بھی خادم حسین رضوی دی شکایت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں پتا ہے کہ اس بزرگ نے پیسہ کوئی نہیں لیا. یہ ضرور اکثر کہ اگر اس نے کوئی گل کی تھی نا میرا بیگانہ بھائی بھی آکسی کہ اس نے عشق مصطفیٰ دی گل کی تھی تو تسی خود سوچو اسی بریلوی ہو کے اسی پیرن چھوڑ دیتا ہے خادم حسین رضوی دی گل کرنے ہیں تو تم سمجھ آوینی چاہیے کہ ساڑھا نظریہ کوئی فقط پیری مریدی نہیں ساڑھا سلسلہ تعلق محبت مصطفیٰ ہے. اس بڑی اور میں باسنہ دلیل کیا دے سکنا کہ اسی پیر نو بھی پیر تام بننے ہیں جو پیر دا بھی تعلق میرے مصطفیٰ نہ لنا بھئی پیر بھی 5 وقتہ نمازی ہوئے روزہ دار ہوئے تہجد گزار ہوئے عبادت گزار ہوئے یتیم نال مسکین نال بیوہ نال اس کو پتا ہوئے کہ ناندے نال خدمت کرن دے اسلام دے فرائض کیا ہے. میرا پیر محل دے تلے جلوہ فرما ہوئے مرید سردی دی موسم میں ٹھنڈا لنگر کھا کے واپس جا رہی ہوئے تعلق نہیں جڑتا ہے. میں کہا اسی تو اس کو پیر منے ہیں جو کربلا دے ٹیپے دے قربان ہوئے ہیں میرے محبوب عزت کا سودا نہیں کیتا. میں اور معاشرے میں کیا عرض کر سکنا میں اس علاوہ ہور توڑے کو کیا بھیگ مانگ سکنا. حسین تو بڑا ہی کائنات ہے جو پیر ہے تو میں نے بھی کھا دیا. کائنات دا بڑا معزز پیر میرا امام علی مقام امام حسین ہے. میرے امام حسین نے 32 سال دے عباس تو لے کے 6 ماہ دے اصغر تک بھی صرفہ نہیں کیتا دین نو دیتا ہے پیرے نہیں تا ہور کون ہے. تو میں ضرور اپنی قوم نو صحیح سمجھا سکنا کہ پیر وہی ہو سکتا جو اسلام تے مٹ وجے. پیر اسلام تے نہ مٹے پیر محالی چو نظر آوے مرید فیض آباد دھرنے چو نظر آوے مرید بہتر ہے یا پیر بہتر ہے. کوئی تو سوچو ہی صحیح یار ساری چیز پیری مریدی یہ چیز نہیں رکھی ہے تو نہیں جی پیر دی بیعت کر لئی تو نماز دی لوڑ کوئی نہیں عمل دی لوڑ کوئی نہیں اور نہیں پیر نو منعی اسے واسطے پیر نمازیہ سان نال بھی پڑھے سی تو تسی بیعت کر کے آدھو بس نماز ہون بیعت کر لئی ہون کیڑی لوڑ ہے تو یہ جائے پیری مریدی اسلام قبول نہیں کردا. اسلام ہکا ہی بیعت قبول کردا ہے کہ میرے امام علی مقام تاخری شب نو اعلان فرما رہے ہوتے وہ چلے جاؤ کل یزید دی صف چناونا حسین ہو سکتا ہے کہ امن مطالعہ ضامن ہوئے سی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اسی دائی کیا بات ہے یہ جو جملہ ہی کدھی نہیں بولا کہ جس سڑ جملے تو کسی معاشرے دے فرد نو تکلیف ہوئے مومن کسی نو تکلیف نہیں دیتا تکلیف مقصود بھی نہیں. میں نے تسی صدایا ہے جس کل انداز نال بھائی سجاد ٹائم لیا ہے شاید کوئی ہور ہوندہ تو جیڑی حالت میں کیتے ہیں انہوں چوتھی باری کال بند کر چھوڑ گئے لیکن کمال انہوں دا اصرار ہے کہ جنہاں اثر تک میرا پلو نہیں چھوڑے تو انہوں نے وجہ تو کوئی سبب ہی ایسا بن گیا جس مجبوری تو پہنچنا بھی پیا تو میں اگر انہوں اتنے شوق نال صدیہ میں ایسا جملہ بولا تھا آدمی میری تقریر تے ناراض اٹھ کے جا رہے ہیں تو اس سے سواد ہی کوئی نہیں ثواب ہی کوئی نہیں. میں اس نظریے نال آیا کہ ساڑھا کوئی اختلاف نہیں میرے محبوب دی عزت واسطے زمانے دا نواب کھلوتو بے تاوی امامے سب تو معاشر دا غریب میرے محبوب دی عزت واسطے کھلوے ساڑھا تاوی امامے ساڑھا کسی نال کیا سودا ہے. اچھا میں آتا جی فلاں دولت مند بھیڑا ہے فلاں یہ جی ہے اگر اس نو اللہ دولت دیتی ہے تو اسی دولت غلط کام تے خرچ نہیں ہوندی. ایک بیوہ دی خدمت ایک یتیم ایک مسکین دی خدمت ایک رفع عامہ واسطے دینی ادارے واسطے دینی مساجد واسطے میں اس نو برا نہیں آکھ سکتا. میں اس نو آکھ سکتا ہاں اللہ دولت بھی دیتی ہے نال سنبھالن دا ڈھنگ بھی دیتا ہے. میں یہ ضرور عرض کر سکتا کہ دولت بھی اللہ انتخاب فرمایا تھا بھی اس نے دیتی ہے نا. ہاں میں برا ضرور آکسا کہ اگر اس نے اللہ دولت بھی دیتی ہے شہرت بھی دیتی ہے 4 دوست بھی عطا کیتے تو اس دولت نے مست دھن نشد اس شراب خوری کردہ ہے پھر زمانے اس برا بندہ کوئی نہیں کہ اس اللہ دی دیتی نعمت نو اتنا آسان سمجھے کہ اتنی آسان نعمت ہے کہ اللہ ایک آدمی ہے ٹھٹر دیئے سردی دی رات پورا اس کا لباس بھی نہیں پھر بھی اتنے سخت سردی دی موسم میں جو مزدوری واسطے کھلوتا ہے تو جناب نے اس نے 8 گھنٹے مزدوری کی تھی پھر بھی وہ سیراب نہیں ہویا. 8 گھنٹے دی ڈیوٹی تو بعد اس نے اپنی محنت ویکھی سردی دی موسم میں جو اس نے اپنا پسینہ ویکھیا پھر غردر خیال گیا تو اس نے سوچیا یار 8 گھنٹے دی ڈیوٹی 700 روپیہ حاصل ہویا ہے
700 میں آٹا خریدنا ہے، میں گھیو مرچا ٹماٹر سبزی کی تو خریدنی ہے، تو میرا غریب بھائی 12 گھنٹے دی مزدوری کر گیا۔ تاج امیر نو فخر ہونا چاہیے کہ فخر یا سر جھک ونجے مالک سخت سردی دی موسم میں چی اتنی کڑی محنت نو لئی بغیر محنت تو دیتا ہی میں آج نہ سجدہ کران تا پھر وہ موقع قدم نہ جدو میں تن راضی کر رہا ہے۔ تو میں کہا میرا بھائی مزدور بھی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتا ہے، پھر نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو بھائی تیرے کو اتنا سرمایہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر ویک تو صحیح نہ رب تینو دولت دے کے بھی تیرے تے راضی نہیں ہویا۔ ایک نو دولت نہیں سو دیتی کہ اس دی فقط محنت نو ویک کے اس سے راضی ہو گیا۔ تو دولت نو بھی جائز استعمال کرنا چاہیے نا۔ اگر موبائل ہے ہر کسی دی ضرورت ہے، اگر تسی اس نو ناجائز استعمال کرو نقصان ہے کہ نہیں؟ تو اگر دولت ہے تسی اس نو غلط استعمال کرو نقصان ہے۔ نقصان محسوس نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے کہ جس آدمی کو سرمایہ اتنا ہے کہ سرمایہ اس کی لیاقت تو زیادہ ہے، یعنی ایک آدمی دی آمدن ہے 50 لاکھ اور اس جو خرچ کرتا ہے 5 لاکھ، تو اس کو 5 لاکھ خرچ محسوس بھی نہیں ہوتا، آمد جو اتنی زیادہ ہے تو اس کو آج محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ 2 دن تیسرے دن بالکل تنہائی ہونی ہے۔ جس وقت بھی لوگا تینو دفن کر دیتا نا، تیرے وقت اس ٹائم سہانی جو گھڑی آمنی ہے نا، اللہ کرے بہتر ہوئے وقت اثر ہونا ہے، جدو دو آ کے پوچھنا ہے نا، تو پھر حساب چکیتا تا جناب 1 گھنٹے چوی تیرا سب کچھ دنیا افتخار دا کمائے یا تیرے سامنے ڈھیر بھی کر دیتا جائے نا، تو راضی نہیں کر سکتا گھنٹے واسے کہ چلو ڈھیر نہیں 24 گھنٹے چھو میں نے 23 گھنٹے سزا دیو، 1 گھنٹہ تا معاف کر دیو، کسی نہیں 1 سیکنڈ بھی معافی کسی نہیں دیونی۔ تو میں ضرور عرض کر سکنا کہ میرے نبی علیہ السلام دے دربار رسالت جبرائیل امین حاضر ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں نام جنت بشارت بھی دستی ہے، مبشر بھی آن نذیر بھی آن، تو میرا دل کرتا ہے میں کچھ جنانوں کوئی ایسی گل بھی دس دے وہاں کہ جس بعد میری امت دا شراسہ بکھرے نا، جدو وقت آوے نا آزان دا تے کوئی آخری ہوئی الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر ایک سارے رات دی تھکاوٹ والے مسافر بھی اب کھل جاوے، اس میں پتہ لگ جائے نیند بہتر نہیں نماز بہتر ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ایسے 10 سال معلومات امت واسطے آئی، اور میرے محبوب واسطے تک کوئی نہیں کہ میرے محبوب کوئی گناہ کرنا کہ جس واسطے حضور توبہ کرنی آئی۔ اللہ نے نبوت رکھی بھی اس حسی چوندی ہے کہ جس سے امکان گناہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز کمائی نال مل دی ہے، نبوت کمائی نال نہیں مل دی، نبوت وحبی ہوندی ہے، اللہ دی عطا ہوندی ہے، عطا اچ مل دی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل گلاں توڑے نال بہت ساری ہوندی ہیں، اج انہاں لوکاں چ 1-2 چس جیاں گلاں بھی کر لئیے تے کچھ امت دا دل بھی بہلا لئیے، کچھ ڈرا بھی لئیے، کچھ انہاں نوں اے بھی دسیے سجدہ بھی کرنا پمسی بارگاہ بے کس پناہ اچ توبہ بھی کرنی پمسی، جہنم تو بھی نجات دی دعا کرنی پمسی، جنت دی طرف بھی دوڑنا پمسی۔ جبرائیل دسو نا جڑا بندہ جہنم میں چوسی تے جس سے سب تو تھوڑا عذاب ہو سی، اس عذاب دی پوزیشن کیا ہو سی؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیتا حضور جڑا بندہ جہنم میں ویسی تے سب تو تھوڑا عذاب ہو سی نا، ایو کچھ ہو سی کنو اور کچھ نو سی، او دے پیرا جہنم میں او اگ دی جتی پہنائی ویسی، اور اس جتی دی اتنی گرمائش اتنی گرم ہو سی کہ اس پیرا چھپائی جتی دی گرمی نال اس دا دماغ جو ہے نا او پگھل ویسی، دماغ پگھل ویسی، اس طرح جس طرح پانی نہیں اتردا نچائی دی طرف، اس طرح وہ کھول کے نکل رہی ہو سی۔ اس سب تو کم عذاب ہے بھائی جی، اتنا کم عذاب ہے کہ جس نال انسان دا سارا جسم لو لوہان ہو کے پانی طرف سیل رواں ہو ویندا ہے، یہ ہلکا عذاب ہے جی، اس تو تھوڑا جہا زیادہ ہویا پوزیشن کیا ہو سی؟ تو یہ دولت نال نہیں، یہ نشے نال نہیں، یہ ایک چیز نال مل سکتا ہے کہ میرا مالک ساڑا ایک سجدہ قبول کر لے، جنت دا دروازہ کھلا دے وے، جہنم دا دروازہ بند کرا دے وے، چاہے وقت اثر ہوئے، چاہے وقت فجر ہوئے، چاہے وقت عشاء ہوئے، تو میرے مالک فرماونا ہے آج میرا بندہ سچی توبہ نال پہنچے ہے، فرشت جو دنیا دے بھی بہت دکے کھا دے سوتے، پھر آج میں بھی کسی دوسری طرح منتقل کر دے ماں، آج تا پرسان حال کوئی نہیں، کوئی گھر تک رویا، کوئی چارپائی تک رویا، کوئی قبر تک رویا، کوئی مٹی پا کے رویا، کوئی واپس بوجھل پاؤں نال
لوٹیا تے رویا تے کوئی باپ نو دفنا کے گھر پہنچیا گھر ویران نظر آیا تے کوئی آنسو بہا کے رو گیا تے آخر کار صدمات مک گئے رومن مک گیا یاد مک گئی تے تصویر بھی ختم ہو گئی اج پرسان حال کوئی نہیں جبرائیل میں بھی اج خیر خائی نہ کرا تا کون کرسی اے دنیا دا تھک ہویا تے دنیا دا مارے ہویا تے اے دنیا چکنا چور بندہ میری بارگاہ پہنچیا ہے اج میں عذاب نہیں دینا چاہتا اج میری رحمت جڑی ہے نا وہ میرے غضب تے فائق ہو گئی ہے فرشتوں اے جنت دی کھڑکی کھول دیو نا میرے بندے نو آبے پھر آت لگ دی نے تو میرا مالک کتھے قبر کتھے جنت تے پھر سات آسمانوی ہیں بندہ زمین دے تلے بھی ہے وہ پتہ نہیں کیڑی اللہ دی پاور ہے کہ جس پاور نال اللہ کریم اتو ہوا دا کنیکشن قبر دی طرف کیا کر دا تو رب تو بھی کوئی بڑا محبت اللہ ہے جناب ایک تھوڑا جیوے تو سرانگ کھود کے کوئی چیز لایا ہمیں پوے تو لوگ محنت نہیں کر دے اس واسطے کہ بڑی مشکت ہے شاید ایسا کر سکی کہ نہ کر سکی تو میں پریشانی کی طرف مائل ہو گئے ہیں وہ کریم کن فیکون الپوری کائنات تخلیق کر دیتا ہے حالانکہ یہ بھی لکھی ہے کہ میرے مالک نو کن آکھنا نہیں پہنتا لفظ کن میرے مالک نو آکھنا نہیں پہنتا ہاں اس کا خیال ارادہ بڑھتا ہے اس ارادہ دی صورت وہ چیز پہلے نمودار ہو لیکن ایک سمجھاؤن واسے لفظ کن بول دیندہ ہے کہ میں کائنات نو تخلیق کرا تے کن بولنا حالانکہ حاجت نہیں تو اس واسے کوئی مشکل نہیں کیونکہ جس نو اس تخلیق فرما کے اس دنیا تے بھیجیا ہے نا وہ توڑے اور میری طرح گنہگار بنتا ہے اسی جو میں گنہگار گیا نا سنت گنہگاری تو علاوہ اپنے تے اور کچھ بھی نیکی دے آثار نظر نہیں ہم دے اسی تے فقط اس دی رحمت دی بھیک دے ہی متوالے ہیں کہ مالک ساڑے جرمن نہیں ویکھنا اپنی رحمت میں ویک کے مالک کسی جے کمینوں نے بھی معاف کر دے بڑا ہے امید فقط اس دی ذات نال اتنا ہی ہے لیکن اس نو اپنے بندے نال کو اتنا والہانہ پیار ہے اتنا والہانہ پیار ہے کہ بندے نو مخلوق نال اتنا نہیں ہے یہ جملہ بھی سن سو اچھا سنائے نا اگر اجازت ہوئے تھا مطلب ہے مالک نو ہونا ساڑی کیڑی اوقات ہے یار اس نو پیارا تو ہوئے تو پاک آدم انہوں پیارا ہوئے خلیل اللہ جو چیخہ نمرود ہے گیا اس نو پیارا ہوئے 1150 سال دی محنت کرنا اللہ پاک نو اس نو پیارا ہوئے موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ تور تے اس نال ہم کلام ہوئے اس نو پیار ہوئے محمد عربی جو طیف دے پتر کھا کے بھی شکایت نہ کرے پیار تو نہیں ہو جانا ہونا چاہیے نا لیکن میرے مالک کیا تیری شان ہے کہ اس انہوں نے بھی پیار رکھیا جو انہوں نے لائق آئی تے سانوی خالی نوز چھوڑیا پیار ساڑھے والے بھی رکھیا سو اے نہیں سو آکھیا اینا دی کیڑی اوقات ہے تم میں روڈ دے گزر رہے ہیں ہزارہ چونٹیاں یہ کیڑیاں دے ہو کیڑیاں آکھ لو یہ چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہزارہ بھی ساڑھے پیر تلے آویں ساڑھی گڑی دے ٹیر تلے آویں اسی پرواہ کدی نہیں کی تھی تک جو نہیں پہنچے نہیں ہے نا کدی پرواہ کیتی ہے تو تک پہلی گل ہے نا جناب تیری اس دی مخلوق تے تک نہیں پمدی پئی وہ کیڑا بے پرواہ ہے تیرے تے تک پئیے تے چھوڑیا نہیں اس وڈا بھی کوئی اور امراض ہو سکتا ہے اس وڈا بھی کوئی تیرے نال پیار کرنے والا ہو سکتا ہے تیری تے تک نہیں پئی جناب تیرا قد جو 6 فٹ دا ہا جناب تو پیراں دے بل چل لیا وہ سینے دے بل پیا چلدا ہے کیڑا ہی مکوڑا ہا چونٹیا وہ سینے دے بل چل رہیا تو پیراں دے بل چل رہی ہم تیری اوقات تھوڑی جی اونچی ہو گئی تو بے پرواہ ہو گیا میرے مالک فرمایا نہیں اے بندے دا ظرف ہے میں تخلیق کیتا ہے میری شان ورال ورا ہے عام مخلوق کی جو ہوئے گنہگار بھی ہوئے تکلیف دے دیا میرا یہ زاویہ نظریہ نہیں پڑتا کہ میرے محبوب دا امتی ہے میرے محبوب دا گنہگار ہے چلو یہ دی پوچھنا ہوئی نا میرے محبوب نو کوئی میڑا نہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سن دے دوسری بڑے کمال نہ لو اللہ توڑا بھی سلامت فرمائے تو میرے نبی علیہ السلام دا صدقہ ہے میرے محبوب دیئے دین ہے میرے محبوب دیئے عطا ہے کہ اللہ کریم نے اصل تو تنو رکھے ہے اتنا رکھا ہے پردیش کے سارے نبیوں نے نہیں دیتا جدو کملی والا آیا نا دھرتی تے میرے محبوب 15ویں صدی تن دے چھوڑے آئے
اتنا دا رکھیا سنو فرد ہے کسی ہور دے حصے جو نس دیتا پتہ ہی کہ دنیا دے حصے چاہ گیا نا جدو قوم نو درس دیتا تے قوم درس نہ سنے آنا قوم آکیا سا کوئی نہیں سننا تو انہا آنکھ دیونا ہے مالکہ انہا چو اسی کچھ نہیں ویدے پہ انہا دے کوئی خیر دا پہلو نہیں انہا تے سنیس کر دے جدو تے سنیس کیتا فرشتے نے آکے پوری بستی اٹھا لئی پہلے آسمان تے لے گیا مالک دی بارگاہ عرض کیتا کیا کرنا ہے میرے مالک فرمایا نا آسمان تو ہونے انہا پٹھا سٹ دے پوری بستی ہلاک پوری امت ہلاک ہو گئی ہے تو پوری اس امت نو ہلاک کر دیتا گیا اس واسطے کہ منیا جو نہیں تسی لکھا جرمہ دے باوجود ہردی منیا نہیں پر نہ چیرہ پھٹن دیتا سو نہ بھوک دیتی ہے سو نہ تس دیتی ہے سو تو تین نس ویکھیا یار دا چیرہ سو یاری ویکھیا سو سامنے یاری نظر آیا سو نا اے نوے کہ میڑا میرے محبوب نو کوئی نہ دے میرے محبوب نو میڑا کوئی نہ مار سکے حضور تسی بھی آئے کہ توڑے واسے لوگ رکھے بھی گئے وہ تخلیق عالم اروائی تا سارے آگئے ہم تے سارے آکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری سارے لوگ موجود ہیں روحاں تو موجود ہیں نا تو سارے نو میرا رب حصہ دیندہ آیا ہے سارے نو حصہ دیتا سارے نو حصہ دیتا سو اور یار تم اپنا چہرہ بھی ویکھ میں نے بھی ویکھ میں تن ویکھا کہ تم میں کتنے خوش قسمت ہے کتنا اس پیک کر کے رکھیا کسی ہاتھ بھی نہیں لایا کس نو ہاتھ بھی نہیں سلاوڑ دیتا آخر کار خود آکے سو چل ہون چلا جا میری محبوب دی امت میں محبوب دی امت تینو رکھیا ہے کہ تیرے کم عمل بھی ہوئے نا یار سراندی کھلوتا رہیا نا میں آخڑا کو جا صدقہ یار دا میرے محبوب تو صدقہ ہے کہ نہیں چلو یہ سانات نامی صحیح میرے محبوب دی امت چاوڑ دا یہ شرف صحیح کہ قیامت علی دن سب تو پہلے حساب و کتاب تیرو ہے سارے کھلوتے رہن تو پہلے آگئے ہیں میرے محبوب نو یہ بھی کسی نے سوال کیتا نہ پاک آدم کیتا نہ کسی اور کیتا ہے آئے تے آخر تے ہوتے حسابے پہلے پہ ہم دے ہو اور انہوں نے پتا ہے یہ پہلے آگئے حساب تے ہوتے تاوی تا اللہ نے یہ رستہ کھول دیتا ہے نہ یار سامنے آوے نہ کھولے محبوب جو آگئے 50,000 سال دا دیں جو دسے آسو یہ جلدی جو نامہ اعمال واسطے اے میزان لگ گیا ہے تو یہ کسی دا صدقہ ہے یہ اور صدقہ خلیل اللہ تے زبی اللہ دا نہیں اور صدقہ عملہ دے چند ہے تمہیں پہلے آگئے تو پھر امت سب تو آخر حساب ہے سب تو پہلے تو مطلب آئے پیچھے جنت پہلے پہلے ہے وہ بھئی جنہاں دا حساب پہلے ہونا جنت پہلے انہوں میں ہے جنہوں نے پیچھے لینے لا دیتا ہے نا جیویں جس دا کس دا حساب ہو سی نا اسے اپنے رزلٹ دے مطابق اپنی منزل مقصود تے پہنچ بھی سی صدقہ اے عمرہ دے لال دا کہ نہیں اچھا ایک ویسے بزرگ دی گل سنا کے میں تقریر دا حکم ہو گیا بند کرن دا کوئی نات خانہ درہ تشریف فرما ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ایک صوفی دا میں ایک شروع جملہ بولیا اس ازالے واسے بول رہی ہیں کہ ساڑا تعلق ساڑا کسی نو مرنا وہ فقط میرے محبوب دی دین دی خاطر وگر نہ نہیں کوئی زمانے دا جیڑا بھی حال ہوئے نا تو اس دی کوئی حیثیت نہیں اگر میرے محبوب دے نا دے قربان نہیں ہو سکتا میں اسے جملے کہ ساڑے ملک دے صدر سید ممنون حسین شاہ صاحب کافی دن پہلے فوت ہو گیا تو دوسری ویکھے ہو سی کہ انہوں نے نماز جنازہ 4 تو 5 بندے ہیں 6 بندہ کوئی نہیں وقت صدر ہے صدر دے نال اسو سید دا اضافی اعزاز بھی حاصل ہے سید بھی ہے ملک خدا داد پاکستان 24 کروڑ عوام دا بادشاہ بھی ہے تے بادشاہ دے جنازے تک 5 بندے نظر آئے جس میرے محبوب دی ناموسوہ سے پیرا جا دیتا ہے کروڑاں دے حساب بندے نظر آئے دین دی برکت ہے کہ نہیں گل صدر تے نس رکھے گل ایمان تے رکھیے سو صدر ہونا ضروری نہیں ایمان ہونا ضروری ہے میں آکھا ایک نو مارن آلے نے مارے آئے جو مویا ہے اس کا جنازہ کس نے پڑھایا حالانکہ مقتول دی قدر بڑی ہوتی نہیں اور قاتل نو لوگ برا دینا تو مقتول دی لوگ تعریف کر دینا بے اس زیادتی یہ ظلم ہویا ہے تو وقت گورنر سلمان تاثیر قتل ہویا جنازہ کہیں نہیں پڑھایا جس پڑھایا بھی یہ انہوں ڈبے پیک کر کے لایا یہ بھی پتہ نہیں لگا 2 تکبیرہ پڑھیاں سویت رہا ہے تو یہ بھی کوئی نہیں پتہ سلامی پھریا سو کہ نہیں آئی تک بندہ نہیں لتا تو میں کہا ایک آدمی گولیاں ماہر کے جیلے گیا 5 سال بعد جنازہ اٹھیا آج تک لیاقت باغ رو رہی ہے کہ پھر کوئی جو موسم آگئے رو رہی ہے کہ نہیں لیاقت باغ پنڈی دا لیاقت باغ آج بھی رو رہی ہے شاید کہ یہ موسم پھر آوے
او یار پھر کوئی ہو جی عاشق ہوئے کہ جتے اتنے لوگ آ کے جنازہ پڑھا تو صرف تواڈی میری عزت تواڈی میری شہرت میرے مصطفیٰ دے دین نالی نے دولت نال کوئی نہیں. بہت سارے دولت مند لوگ خالی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جڑے غریب ہیں بڑے نام والے. سب تو معاشرے عزت آج بھی میں جانا مولوی دی زیادتی کے بھاویں ساری کوفتہ اس سے خلافی ہیں. جس نو اسی امیر آنے ہیں نا اس کا 3 مرلے دا پلاٹ آئی تلے درس آئی اتے گھر رہی قبلہ خادم حسین صاحب رضوی تلے درس مسجد آئی اتے 3 مرلے دا پلاٹ آئی بندہ اسے 55 سال گزار گیا ہے اور کچھ بھی نہ سو ہاتھ بھی خالی ہے سو پیران تو معذور بھی ہے سو جیب بھی خالی ہے ہاتھ بھی خالی ہے تو جدو اٹھے آنا تو پھر زمانے دے عشق آج تک مکے نہیں تو زمانہ وفا اتنی کردہ ہے. کوئی کسے مسلک تو بھی ہوئے لیڈر اچھا جس مسلک تو بھی یہ لیڈر اچھا ہوئے قوم نو لیڈ صحیح کرنا آلو ہوئے نا تو پھر قوم اس نال آخری استقبال ان کر دیئے تو میرے محبوب دی چوکٹ دے آ جاؤ زندگی اسلام دے مطابق کر لو جب بندے جنازے چناوی ہوئے رب فرشتے بھیج کے اکسی عزت بتا دیئے عزت بتا دیو کہ حضرت سعد بن معاذ جنازے 70,000 فرشتے آیا ہے. میرے مالک عزت فرمائی ہے یہ سی کہ اس عزت دسو کہ جس قبیلہ نہیں دیکھا سامنے رسول اللہ آگئے تو حضور نے فرمایا سعد تیری قوم دے بارے تیرا خیال کیا فیصلہ تو کرنا ہے. عرضی دی حضور اے تصویر سامنے ہوئے تا قوم دا درد محسوس نہیں ہوتا. مرد سارے کٹ دیو عورتاں غلام بنا لو بچے بھی غلام بنا لو. اے میرا فیصلہ ہے کہ محبوب کے سب کچھ قربان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اس وقت حضرت سعد بن معاذ میں برادری نظر نہیں آئی. غریب بچے غریب لوگ ہمسائے چاچے مامے مسیر فبیر سارے نظر نہیں آئے. عرصیتا حضور جدو تانوں ویکھ لیا کلمہ توڑا پڑھ لیا ان لگ دے لیندے نے کے کرنا ہے نہ دیوں کیڑی لوڑے حاجت بھی کوئی نہیں. تو خواجہ غلام فرید آپ اپنے بڑے بھائی آپ فخر جہاں دے مرید تو فخر جہاں دے مرید تو مرید کرنی لگے انہاں کہ حضور ساری زندگی بڑے بھائی دے بیعت بھی رہے ہو پڑے بھی ہوئے کل اجے بھی نہ دے لوٹے بردے ہو وہ تسی خود عالم مفتی ہو تو مہربانی کرو تسی علیحدہ ہو جاؤ. آپ نے فرمایا تسی میں نے بڑے بھائی نہ علیحدہ کر رہے ہو یہ اچھا نہیں. لوگ اکثر کہ اسے دے در دولت تے پڑے بھی انہوں نے آتے دستے بیعت ہوئی ہوئے پھر انہوں نے علیحدہ ہو رہے ہیں. یہ فیصلہ اچھا نہیں لیکن مرید چنگیان کنی لگے رہے. آخرکار پیر اس چوکھڑ تک لے گئے. ایک دن حضرت فخر جہاں تشریف فرمان خواجہ غلام فرید نے عرض کیتا حضور اگر مہربانی فرماؤ ناراض نہ ہونا تو تسی جیسی علیحدہ نہ بنے. تو اس سے فخر جہاں فرمایا کہ تسی میرے چھوٹے بھائی ہو چھوٹا بھائی بڑا پیارا بھی لگ رہا ہے تے میں بڑا بھائی ایسے باپ بھی توڑا لگنا تے والد گرامی تو بات اسی علیحدہ ہو گئے تے پھر لوگ کی اکثر تسی گزارا کرو جس طرح محول چل رہی ہے. انہوں نے عرض کیتا حضور نہیں قوم نہیں رلے ران دیں دی مہربانی کرو کسی طرح علیحدہ ہو جاوی ہے. تو اس سے انہوں نے کہا چلو بڑی شفقت جو بھی بہتر سمجھو. انہوں نے کہا نہیں حضور وکھرا تو ہونا ہے علیحدہ تو ہونا ہی ہے نا. تو اس ٹائم آپ نے فرمایا چلو علیحدہ ہوئی نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید نے عرض کیتا حضور جی علیحدہ ہونا ہے نا تے مال منی دی ونڈ میں کر دی. اے جڑا کچھ ہے نا ساڈے کول دولت میراث زمین اے دی ونڈ اسی کرسا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے آکھیا ونڈ جدو کر لئی نا تے پھر چون گنا بھی میرا اسی یعنی چون سا بھی میں. تے فخر جہاں فرمایا نہیں جڑا کرے نا ونڈ وہ دیندہ دوئے نو اختیار دے دعا چھوڑ دا ہے. ان کدی نہیں ہویا کہ ایک بندہ وانڈ بھی کرے پھر چون بھی ہو لے. انہاں کہ نہیں حضور وانڈ بھی کر ساں تے چونم دا اختیار بھی وہی ہو ساں. تے فخر جہاں فرمایا چلو کوئی نہیں تسی چھوٹے بھائی ہو وانڈ بھی کرو تے پھر انتخاب بھی کر. تو اس ٹائم انہاں فرمایا کہ ساری دولت ساری میراث سارے مرید ایک طرف تے میرے پیر و مرشد میرے بڑے بھائی مولانا فخر جہاں ایک طرف سب کچھ ایک طرف فخر جہاں ایک طرف. انہاں کہ جی ٹھیک ہے. تو انہاں کہ نا بھی چون گنا بھی میرو سے. تو انہاں کہ ہوں چونن دا اختیار میں کچھ بھی نہیں چڑیا میں فخر جہاں نو چھوڑ لیا ہے. میں اور کسی نو بھی نہیں چھوڑ دا میں فخر جہاں نو چھوڑ دا.
تو اس ٹائم مرید بڑے افسردہ ہوئے کہ ساڑھا دا خیال کچھ ہو رہی بے عجیب تقسیم ہے، عجیب ونڈ ہے۔ جدو خواجہ صاحب تو پوچھا کہ آپ نے ایسی تقسیم اور ونڈ بھی کی تھی، پھر فخر جہانو چنیا، آپ نے فرمایا اس واسطے چنیا ہے کہ جس کل دین دا ایک حرف بھی پڑھے آنا، مولا علی دا فرمانے وہ دو جانی استاد ہے۔ تے فرمایا میں سب کچھ انہاں کو سکھیا ہے، پھر انہاں نال ولیتہ ہو ونجا، فرمایا دیندار لوگاں نال لکھے نہیں ہوتے، دیندار لوگاں نال لکھے نہیں ہوتے، جنہاں کل دین لیا ہے پھر انہاں تے چینوں چنا، انہاں تے چینوں چنا نہیں بڑھ دی۔ تو میں اتنا ہی عرض کیتا کہ جس سے پیچھے نماز یہ جنازہ پڑھ دو، چند دن شکایت بند کر لیو، آخر رونق دنیا دی بھج بڑی ہے، ہر کسی چلیا بیڑا تو ہو سکتا ہے تیری خاموشی چلا، خاموشی دے ارادے جی اسی سارا معاف کر دے۔ اللہ علیہ توفیق۔